لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھ لیا، حضور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کی اور علی شیر خدا کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کرنے والے سے آپ نے پوچھا، یہ بتا اچھا تو کرتا کیا ہے، یہ بتا تو کرتا کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور میں زمیندار ہوں، کافی زمین کا کافی رقبے کا مالک ہوں۔ اسی سوال کرنے والے کے پاس میں ایک شخص اور کھڑا تھا، آپ نے اس سے بھی پوچھ لیا، یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اسی زمیندار کی زمین پر مزارع ہوں، یعنی ہل چلاتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، نوکر ہوں اس کا۔ اتنا سنا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو فرق زمیندار اور مزارع کے منصب میں ہے وہی فرق میرا اور مولا علی کی ولایت میں ہے، یعنی مولا علی شیر خدا اس زمین ولایت کے مالک ہیں اور ہم ان کے مزارع ہیں۔ ہمارا کام زمین ولایت میں ہل چلانا ہے اور زمین ولایت کی فصل کے مالک علی شیر خدا ہیں، جس کو جو چاہیں اپنے در سے خیرات عطا فرما دیں۔ اس لیے تمام ولی کہتے ہیں کہ ہمیں ولایت اگر ملی ہے تو وہ علی کے در سے ملی ہے، اس لیے آپ کو سید الاولیاء یعنی ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو سرکار مولا علی شیر خدا کے لخت جگر ہی ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والی ذات وہ علی کے لال ہی کی ہے۔ آج جو زمین یہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ مسجدیں جو آباد ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں، یہ علی کے لالوں کا ہی صدقہ ہے۔ تاریخ میں آتا ہے شہاب الدین غوری ہندوستان پر 6 بار حملہ کر کے واپس جا رہا تھا، فوج تتر بتر تھی، نہ کسی کو اپنا ہوش نہ فوج کا ہوش۔ یکایک دیکھتے کیا ہے کہ 40 درویشوں کے ساتھ میں ایک مرد قلندر اسی ہندوستان کی زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ چہرے مورے سے تو آپ مسلمان معلوم ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کے ہندوستان جا رہے ہیں، کہا کس لیے، کہا اسلام پھیلانے کے لیے، کہا کہ ہم بھی تو گئے تھے یہی ارادہ لے کر، ہمارے پاس میں تو فوج بھی تھی، تیر بھی تھے، تلوار بھی تھی، بھالے بھی تھے، لشکر تھا، لیکن ہم یہ ارادے سے گئے تھے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلائیں گے، لیکن ہم اسلام کو نہیں پھیلا سکے، پرچم اسلام کو بلند و بالا نہ کر سکے۔ تو اس درویش نے، اس مرد قلندر نے کہا تھا تمہیں اپنے تیر و تلوار پر، اپنی یلغار پر، فوج پر بھروسہ تھا، میرے ہاتھ میں، میرے پاس نہ تو تیر و تلوار ہے نہ فوج ہے، بلکہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے تو ایک ہاتھ میں مسلح ہے۔ میں جاؤں گا اور ہندوستان میں پرچم اسلام کو بلند و بالا کروں گا۔ تو وہ آنے والی شخصیت وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار خواجہ غریب نواز ہی کی ذات تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز آتے ہیں اور بادشاہ کے محل کے قریب ہی آپ اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ یکایک بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ آتے، کہتے کہ فقیر یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھو اور کہیں اور جگہ جاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے، اس کے گھوڑے بیٹھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو کہہ رہے کہ نہیں، زبردستی کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو آپ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ تو وہ چلے گئے۔ جب اونٹوں کو اٹھانے کا وقت آیا، سپاہی اٹھانے لگے، ہر چند کوشش کی، 20 کوششوں کے باوجود اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس میں پہنچے تو بادشاہ کو سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں بلکہ وہ مرد قلندر ہوگا، جاؤ اس کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگو اور تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ گئے اور سپاہی اس نے معافی مانگی اور کہا کہ چلو جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ تو وہ اونٹ اٹھ جاتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز کے بٹھانے والے اونٹ کو دنیا
کہ وہ بادشاہ، وہ ہندوستان کا بادشاہ نہ اٹھا سکا تو میرے خواجہ غریب نواز کے بچائے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان سے کون ہٹا سکتا؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں جا رہے تھے، اپنے مریدین کے ساتھ میں تھے، دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک روشنی ہو رہی ہے، آنکھ جل رہی ہے، مریدی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر چند لوگ بیٹھے ہیں اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا چلو ان کو بھی تبلیغ اسلام کرتے ہیں، دین کا سبق پڑھاتے ہیں۔ گئے، پوچھنے لگے کہ آگ کب سے جلا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا پردادا ہم تو برسوں سے اس کو آگ کو جلا رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اب تم آگ کو جلا رہے ہو تو یہ آگ تمہیں جلائے گی تو نہیں؟ تم اس کی پوجا کر رہے ہو، تمہیں یہ آگ جلائے گی تو نہیں؟ کہا کہ حضور ہم اس کی پوجا کریں نہ کریں، اس کا کام تو جلانا ہے، یہ تو ہمیں جلائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں اگر اس کا حکم ہو تو یہ آگ بال بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو لیا اور اس کو اپنی گود میں لیا اور اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اب آپ اکیلے کودتے تو لوگ کی توجہ کا مرکز نہ بن سکتے تھے، اس لیے آپ نے ان کے بچوں کو لیا تاکہ یہ وائی ویلا کریں گے، شور مچائیں گے۔ شور برپا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ایک بابا بچے کو لے کر آگ میں کود گیا ہے، یہ جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میں سرکار خواجہ غریب نواز اس آگ سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا ایک بال بھی نہیں جلتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی وہ برکت سے جو آپ کے ہاتھ میں وہ بچہ تھا وہ بچہ بھی صحیح سلامت نکل آتا۔ یہ دیکھتے ہیں تو سبھی حضرات کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شان ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی۔ تو جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بادشاہ کو فکر لائق ہوئی کہ اس فقیر کو یہاں سے نکالا جائے، اس فقیر کو یہاں سے ہٹایا جائے، بھگایا جائے۔ تو کیا کیا کہ آپ کے اور آپ کے ماننے والوں پر، آپ کے مریدین پر پانی بند کر دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا ایک مرید پانی کے لیے گیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ پیئیں گے پانی، اس کی رعایا پیے گی، لیکن تمہیں پانی نہیں ملے گا، نہ تمہارے ماننے والوں کو پانی ملے گا۔ جب پانی بند کر دیا گیا تو سرکار خواجہ غریب نواز کے پاس میں وہ مرید آیا، کہنے لگا حضور غضب ہو گیا، پانی بند کر دیا گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اتنا سنا تو مسکرایا اور فرمایا کہ اس نے کربلا والوں کی یاد دلا دی ہے، اس نے کربلا والوں کی یاد دلا دی ہے۔ خواجہ نے فرمایا جاؤ میرا پیالہ لے جاؤ اور انا ساغر سے کہنا کہ خواجہ نے اسی پیالے میں بلایا ہے۔ اتنا کیا تو سارا انا ساگر وہ پیالے میں سمٹ آتا ہے۔ تو یہاں پر کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا اور کہا کہ خواجہ نے ایک پیالے میں انا ساگر کو بھر لیا، ان کے باپ کے باپ، دادا کے دادا، لکڑ دادا کے لکڑ دادا کے نسل و آگے امام حسین نے نہر فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہ بلا لیا؟ وہ تو اعلیٰ ہیں اور یہ ادنا ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا ارے تو امام حسین کی بات کر رہا ہے، امام حسین کی شان تو یہ شان ہے، کر دے اشارہ خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر ابل پڑے۔ ارے یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر ابل پڑے۔ تجھے معلوم نہیں امام حسین کی ڈیوٹی الگ تھی، خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی الگ تھی۔ وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے، یہ اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ امام حسین کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور امام حسین کے لگتے جگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ کرامت سے دین کو پھیلایا جاتا ہے اور استقامت سے دین کو بچایا جاتا ہے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہوتی ہے، جس طرح سے امام حسین سرکار خواجہ غریب نواز پر بھاری ہے۔ تو یہ شان ہے علی کے لالوں کی، قسم خدا کی
کربل سے بچا کے دین کو ہم تک جس نے پہنچایا، قسم اللہ کی یہ میرے آقا کا گھرانہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے نام پر ہم لنگر کریں، صدقہ و خیرات کریں، نظر و نیاز کریں، جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔